صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس میں چند مشکل الفاظ آئے ہیں۔ دل دھک سے رہ جانا، بہت بڑا صدمہ پہنچنا۔ علالت بیماری کو کہتے ہیں۔ مرض الموت، موت کی بیماری، یعنی موت بذات خود ایک بیماری ہے۔ رحلت فرما گئے، وفات پا گئے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ لکھا ہوا ان کے سینکڑوں، تو ایسے ہی آپ نے سینکڑوں اس کو پڑھنا ہے، سینکڑوں نہیں پڑھنا۔ سانحہ ارتحال، سانحہ ارتحال کا مطلب ہے رحلت کا حادثہ۔ سانحہ حادثے کو کہتے ہیں، یعنی وفات کی خبر۔ سناونی، سناونی کا مطلب ہے اطلاع پہنچانا، کہیں سے سننا۔ شعار، طریقہ، اہل کمال، عظیم لوگ، کمال درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ۔ غفلت، بے پرواہی کو کہتے ہیں۔ بے پرواہی، پرواہی نہیں لکھنا اور نہ لاپرواہی لکھنا ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک کا ایک ہی اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ عزیز طلبہ، آپ نے لہجہ بھی دیکھا کہ کس طرح اسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ہر لفظ کو اس کی حیثیت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ رموز اوقاف ہیں، جہاں پہ ختمہ ہے وہاں پہ آپ نے ٹھہر جانا ہے، جہاں پہ سکتہ یعنی کوما ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے۔
اور جہاں پہ خطابیہ نشان ہے وہاں پہ آپ نے اسے خطاب کے انداز میں ہی پڑھنا ہے، اور جہاں پہ سوالیہ نشان ہے وہاں پہ آپ نے سوال کے انداز میں اسے ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، وہاں پہ 1 نمبر لکھا ہوا ہے۔ 1 نمبر کا مطلب کیا ہے کہ یہ حاشیہ ہے، یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے 1 نمبر دے کے سر عبد القادر معروف اور ادیب علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے۔ اسے تحقیق کی زبان میں حاشیہ کہتے ہیں، اگر زیادہ ہوں تو پھر اسے حواشی کہیں گے، یعنی جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے نیچے، کیونکہ بعض الفاظ، بعض ٹرمز، بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس کی نیچے وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اب عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم اور عالم، ان دونوں کا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ عالم علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، جو جانتا ہے، جاننے والا عالم کہلاتا ہے، اور عالم، عالم دنیا کو کہتے ہیں، جہان کو کہتے ہیں۔ ایک عالم کا مطلب حالت بھی ہے، آپ کس عالم میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ تو عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اگر ایک علم رکھنے والا مر جائے تو آپ سمجھیں کہ دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یعنی اب پہلے جیسی علم کی باتیں کوئی اور ہو سکتا ہے کہ نہ بتا سکے۔ جتنا علم مرزا صاحب کے پاس تھا، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے علم کی پیاس کو اور کوئی نہ بجھا سکے۔ ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، یعنی اب وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد ہمارے ساتھ رہے گی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کام کرنا، ان کی گفتگو کا انداز، یہ سارا ہمیں یاد آتا رہے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جدا ہونے کا زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کم ہو جائے گا، جب بھی ان کی یاد آئے گی لگے گا کہ ہمیں بہت بڑا زخم ملا ہے۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے تھے، نمائش نہیں کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو جتاتے نہیں تھے، اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادیب لوگ زیادہ تر گمنام ہی رہتے ہیں، اور جو میڈیا میں چلے جاتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں چلے جاتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے وقت میں ہی شہرت پا لیتے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کو شہرت ان کے مرنے کے بعد اکثر نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے لوگ اس طرح واقف نہیں ہوئے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے ان کی نمائش ہو، اور وہ عام لوگوں میں گلتے ملتے بھی نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ان کو نہ تو سراہے جانے کی تمنا تھی اور نہ کسی بدلے کی پرواہ تھی۔ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، اور کام
اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، یعنی ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ کام کریں، فرمائشی کام نہیں کرتے تھے، کسی کے کہنے پہ کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ جو طلبہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں 9ویں جماعت میں یا 8ویں جماعت میں، ان کو میں نے سر عبد القادر کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو علامہ اقبال کے مضمون میں اور علامہ اقبال کی نظم پڑھاتے ہوئے میں نے تعارف میں بتایا تھا سر عبد القادر کون تھے اور انہوں نے اقبال کو کیا مشورہ دیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ جی وہی جنہوں نے اقبال کو شاعری سے تائب ہونے سے منع کیا تھا، اور وہ اپنے استاد آرنلڈ کے پاس لے گئے تھے، جو سر عبد القادر کے استاد بھی تھے اور علامہ اقبال کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ اقبال آپ کی شاعری بہت اچھی ہے، لہذا آپ کی شاعری کو آپ کی قوم کو ضرورت ہے، آپ شاعری ترک نہ کریں۔ اور اقبال نے اپنے استاد کا فرمان سر آنکھوں پر رکھا اور شاعری دوبارہ شروع کر دی۔ مرزا صاحب کو پیسوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، پیسے کی خاطر وہ لکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ پیسے کا ذکر ہو جاتا تھا تو وہ چڑ جاتے تھے، ضد میں آ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد کا مطلب ہے بلا معاوضہ، بغیر کسی قیمت کے، جاؤ موج کرو۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مرزا صاحب کون تھے اور شاہد احمد دہلوی ان سے کیا تعلق رکھتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے مرزا صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی تحریر میں دلی کی شستہ اور با محاورہ زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ خاکہ میں ان کے نمونے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ کس طرح خاکہ لکھا جاتا ہے اور خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو کل کے لیے آپ کو میں یہ کام دے رہا ہوں کہ آپ نے بقیہ سبق گھر سے پڑھ کے آنا ہے، اور آ کے اگر تو کانفرنس کال ہوئی تو پھر میں اس میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن آج میں نے بہت کوشش کی لیکن کانفرنس کال نہیں ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیٹ بھی ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے۔ نیٹ وقتی طور پہ آ کے جواب دے گیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بجلی بھی چلی گئی، جو کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔